حضرت علامہ صباغ قادری سے کہ وہ آئے اور تقریر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، دلبر کی آمد، رہبر کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحكيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ ابتدا اسی مولا کے نام سے کہ جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، کہ مالک کون و مکان ارض و فلک تم ہی تو ہو، کہ مالک کون و مکان ارض و فلک تم ہی تو ہو، بادشاہ بشر جن و ملک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے ستاروں کو چمک تم ہی تو ہو، جس نے وردی ہے گلابوں میں مہک تم ہی تو ہو، تم ہی بالائے فلک زیر فلک تم ہی تو ہو، حسیب تو ہے حبیب تو ہے، بشر کا روشن نصیب تو ہے، شفا کا موجب ہے نام تیرا، حکیم تو ہے طبیب تو ہے، وہ نوازتا ہے تو اہل زر کو، مولا نوازتا ہے تو اہل زر کو، غریب کے بھی قریب تو ہے، اور جس قدر بھی ہے دور ہم سے، مولا تو جس قدر بھی ہے دور ہم سے اس قدر ہی قریب تو ہے۔ اللہ کی ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کی شان میں حضرت احسان بن ثابت کیا خود لکھتے ہیں کہ وَأَرْسَمْ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ قَلِلِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر میرے استاد محترم، دیگر اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اکرام اور حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم بہانے رشید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ کائنات والوں، اے لوگوں، ہم نے تم پر احسان کر دیا ہے کہ اپنے پیارے حبیب کو تم نے مبعوث فرما دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لاتعداد نعمتیں ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے کائنات والو، اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، انہیں تم گننا چاہو، لا تحصوها، انہیں تم شمار نہیں کر سکتے، انہیں تم گن نہیں سکتے۔ اگر دیکھا جائے تو سورج رب کی نعمت ہے، چاند رب کی نعمت ہے، آسمان رب کی نعمت ہے، زمین رب کی نعمت ہے، انسان کا جسم، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، حتیٰ کہ ہر ایک شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لا تحصوها، اے کائنات والو، تم اسے گن نہیں سکتے، تم اسے شمار نہیں کر سکتے، مگر جب اس خالق حقیقی نے، رب تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب کو اس کائنات میں بھیجا، تمام نعمتیں بھیجنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے احسان نہ جتلایا، مگر جب اس خالق حقیقی نے پیارے حبیب کو بھیجا تو رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں میں نے تم پر احسان کر دیا۔ بتائیے وہ محبوب کتنے عظیم محبوب ہے کہ جن رب نے اتنی نعمتیں دی، مگر جب محبوب کو بھیجا تو رب احسان جتلاتا ہے۔ اور پھر ربیع الاول مبارک مہینہ پیارے حبیب کو نصیب ہوا۔ یہ مبارک بھی اسی وجہ سے ہوا کہ اس مبارک مہینے میں پیارے حبیب تشریف لائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، مگر ربیع الاول اس سے بھی افضل ہے۔ کیوں کہ رمضان المبارک میں قرآن آیا،
اور ربیع الاول کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن کی تشریف لے آئے، اور اس مبارک مہینے کو کہا جاتا ہے ربیع الاول۔ ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار کے، اول پہلی، ربیع الاول معنی یہ ہوا پہلی بہار، نام ہی بتا رہا ہے بہار آ گئی ہے۔ جب میرے آقا اس کائنات میں آئے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے خزاں تھی، اس سے پہلے کفر تھا، اس سے پہلے شرک تھا، اس سے پہلے بدعت تھی، اس سے پہلے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت نہ تھی، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے وہ ماں وہ بہن وہ بیٹی کسی کے گھر پیدا ہو جاتی، اس کی وجہ سے اس کے پورے گھرانے کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا، گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ تو پھر قربان چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جب پیارے حبیب اس کائنات میں آئے تو وہ ماں وہ بہن جسے بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عمر ختم ہو گیا، ظلمت ختم ہو گئی، شرک ختم ہو گیا۔ وہ ماں وہ بہن جسے بری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، جسے لوگ کو عزت نہ دیتے تھے، وہ ماں وہ بہن محبوب آئے تو اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ محبوب نے جنت کو اٹھایا اسی ماں کی قدموں میں لے رکھا۔ محترم حاضرین، پیارے حبیب کے آنے کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت ملی، ہمیں یہ رب ملا۔ رب کا اظہار رب فرماتا ہے کہ اگر میں پیارے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ تو پیارے حبیب آئے، اس کے بعد پوری کائنات بنی۔ اگر رب کو پیارے حبیب کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو خدا کی قسم اپنی کائنات بھی نہ بناتا۔ تو پیارے حبیب کو اس کائنات میں بھیجا تو رب نے اظہار کیا کہ میں رب ہوں۔ تو پیارے حبیب کی نعمت کبریٰ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے بدلے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔